بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ سامعین محترم، میں ہوں انجم صحرائی. آج ہمارے ساتھ لیا کے نوجوان سرائیکی شاعر جناب شفقت عابد لیا ہمارے مہمان ہیں. ان سے ان کی شاعری کے بارے میں باتیں ہوں گی اور ان کی شاعری سنیں گے بھی. صحیح بڑے ابھرتے ہوئے، بڑے مجے ہوئے نوجوان شاعر ہیں، اور لیا کی کوئی بھی ادبی محفل ہو ان کے بغیر ادھوری رہتی ہے. خاص طور پر سرائیکی مشاعروں میں خاصا ان کا نام ہے، جانا پہچانا نام ہے. سامعین محترم، لیا بڑا نابغہ روزگار شعراء پر مشتمل ایک لمبی فہرست ہے لیا کے اردو کے شعراء کی اور سرائیکی کی شعراء کی. جناب شفقت بزدار، جناب کیف شکوری، جناب جمعہ خان، منشی منظور، یہ وہ نام ہے جو پورے وسیب میں جانے پہچانے جاتے ہیں. منشی منظور نے تو بڑا نام کمایا، بڑے گیت لکھے، اور پاک آرمی کے حوالے سے بھی ان کا ایک گیت بڑا مشہور ہوا. اسی طرح پروفیسر شفقت بزدار ہیں، امان اللہ کاظم ہیں، عدیم سراتی ہیں، بڑے شاعر ہیں یہ، اور وسیب کی پہچان بنے ہوئے ہیں. لیا وسیب کی پہچان بنے ہوئے ہیں. ہم جناب شفقت عابد صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک سر. خیریت ہے؟ سامعین محترم، آج میں سوچ رہا ہوں کہ شفقت بھائی سے میں سرائیکی میں بات کروں، کیونکہ آج سرائیکی کے حوالے سے ہم شاعری سنیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم شفقت کی شاعری کو زیر بحث لائیں اور ان سے استفادہ کریں، میں ذرا سینٹ الیکشن کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں. سینٹ الیکشن میں جو سیاست کی منڈی تھی وہ بڑی تیز رہی. بکنے والے بھی اور خریدار بھی دونوں تجوریاں بھرتے رہے اور لٹاتے رہے، یہاں تک کہ سراج الحق صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ دولت جیت گئی اور سیاست ہار گئی. اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہوں یا مسلم لیگ کے انتہائی ذمہ داران ارکان ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں، کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کوئی دولت کا کھیل نہیں تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات رہی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سامعین محترم، ایک طبقہ ہے پاکستان کا اشرافیہ، اور وہی طبقہ آپس میں باہمی طور پر دست و گریبان ہے. اشرافیہ کے مقابلے میں عوام نہیں ہے، چند لوگ ہیں، چند چہرے ہیں، چند جماعتیں ہیں، اور ان کی اپنی جاگیریں ہیں، پولیٹیکل جاگیریں. اور وہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پورے نظام کو ایک ایسا ایک ذہنی اذیت کا سبب بنا دیا ہے کہ صبح ایک عام آدمی اٹھتا ہے اور شام تک وہ ایک ذہنی طور پر تناؤ کا شکار رہتا ہے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب عام آدمی کو، خاص طور پر اس ملک کے اصل قوت کو، عام آدمی کو، عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا مصرف کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کیا اقتدار اس کے لیے ہے یا یہ اقتدار کے لیے ہے؟ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم مورے بنے ہوئے ہیں اور ہم چند مخصوص لوگوں کو، مخصوص خاندانوں کو، مخصوص چہروں کو ہم نے بار 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 70 سال سے اس ملک کے مقدس سے کھیلنے کے لیے ہم نے انہیں با اقتدار اور با اختیار کرتے ہم چلے آ رہے ہیں. تو سامعین محترم، یہ سیاست کا جو کھلواڑ ہے جس میں پیسے کا بڑا عمل دخل آ گیا ہے،
اس میں آپ سوچئے گا ذرا آپ اپنے بارے میں میں اپنے بارے میں کہ ہمارے ووٹ کی حیثیت کیا ہے, ہماری رائے کی حیثیت کیا ہے, کیا ہم بھی کبھی اس لائن میں لگنے کے حقدار ہوں گے؟ لگتا ہے نہیں ہوں گے. یہ جو ہمارے یہاں اشرافیہ نے جو ایک دوسرے کے ساتھ نیچے دکھانے کے عمل میں کو سیاست کہہ لیا ہے کہ جی آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, میرا چہرہ نہیں ہے تو اس کا چہرہ ہے, نظام کی تبدیلی کی بات نہیں ہے, چہروں کی تبدیلی کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو یہ سوچنا چاہیے. یہ سراج الحق صاحب اور یہ جو ہمارے مڈل کلاس کے جو نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کس کی جنگ لڑ رہے ہیں. عوام کی جنگ تو نہیں لڑ رہے, عوام تو اقتدار کے نہیں آ رہے, عوام کے تو مسائل وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور بس چند لوگ ہیں, کبھی آپ کسی کو لے آتے ہیں, کبھی کسی کو لے آتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں, کبھی کسی کے حمایتی بن جاتے ہیں, کبھی کسی کے حریف بن جاتے ہیں. تو یہ تبدیلی, اور اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو انقلاب کہہ سکیں یا اس کو یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا جو نا ہماری منزل یہ ہے, یہ پاکستان کی یہ منزل ہے. پاکستان کی لڑائی میں عوام کو ایک طرف ڈال دیا گیا ہے. پاکستان کی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ دو سیاستدان با جبروت, با اقتدار, با وسائل خاندان جو ہیں وہ آپس میں گریبان سے پکڑیں اور ایک دوسرے کو گھسیٹیں, ایک پیچھے رہ جائے, ایک اقتدار پہ آ جائے, پھر دوسرا آ جائے, پھر وہ دوسرا آ جائے, پھر تیسرا آ جائے. آپ میں ممدو, خیرہ, نتھو, یہ جناب شفقت, انجم صحرائی, یہ جناب اللہ دتا, اللہ بخش, ان کا تو بھائی کوئی ذکر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ تبدیلی اور انقلاب کے ماخذ کیا ہوں گے, اور ان ماخذ پہ میں سمجھتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے پروگراموں میں میں کچھ بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. ہم اس پہ مل کے ہم سوچیں گے کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے. کیا ہم اسی طرح یہ یعنی ہم ٹیشو پیپر ہیں, عوام ٹیشو پیپر ہیں کہ کبھی کوئی ہمیں استعمال کرے اور پھینک دے, کبھی کوئی ہمیں استعمال کرے اور پھینک دے. اور پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ہم شکوک و شبہات یعنی شکار رہے ہیں. اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہ ہو کہ ہم آخر کون سا مستقبل ہے ہمارا, ہم نے کہاں کیا حاصل کرنا ہے, ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا, پاکستان کی کیا ہماری یعنی سیاست ہے, کیا سیاسی نظام ہے, اور سیاسی نظام میں عام آدمی کا کیا کردار ہے. یہ ایک سوال ہے جس پہ جو میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. آپ اس پہ کوشش بھی کر سکتے ہیں, آپ رائے بھی دے سکتے ہیں کہ تبدیلی اور انقلاب میں آخر عوام کیا کرے, عوام کا کیا حق ہے, کیا کردار ہونا چاہیے عوام کا. کیا یہ صرف یہ کردار ہے کہ میں اپنے کندھوں پہ انہی لوگوں کو, انہی چہروں کو جو 100 سال سے میرے سر پہ, اور 100 سال سے بھی بڑی طویل ان کی ایک تاریخ ہے, یعنی انگریز بہادر آئے تو یہ ان کے ساتھ تھے, پھر جناب جو بھی آیا وہ ان کے ساتھ تھے, اور پھر آج بھی وہ پاکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. عام آدمی آج بھی پریشان اور سرگرداں ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے. تو اس بارے میں میری رہنمائی کریں کہ میری سمت میرا قبلہ درست ہو جائے شاید آپ کی رہنمائی کرنے سے. تو میں اب چلتا ہوں جناب اپنے خاص مہمان کی طرف, جناب شفقت عابد لیا. یہ لیا سے ان کی بڑی محبت کا ایک وہ دیکھیں اظہار ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لیا کو جوڑ لیا, شفقت عابد لیا. ایسے نا جی, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, راضی بازی ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے محنت کش مزدور جدوجہد کرنے والے بندے گئے ہیں ماشاءاللہ. ابا جی کیا کریں گے؟ ہم ابا جی میرے بندے اچھے ملازمان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جناب, اور یہ کی ہے جناب مزدور آدمی شہری والے پاس کی میں آ گئے؟ یہ سر میں پڑھتا ہوں تقریباً 95 کی حال ہے. اچھا بھائی میں شوق پہ گیا. اچھا دادا میرا شاعرہ. اچھا دادا جی شاعرہ, ماشاءاللہ. کیا نام ہے دادا جی کا؟ امام بخش. امام بخش, اچھا ماشاءاللہ. وہ 12 لکھے ہیں. اچھا تے انہاں دے بارے سنتے سے ایک موقع. اچھا تے میرے جمعہ سے پہلے دے پوتے گئے. ٹھیک جی. تے انہاں دے کلام سنتے سے بلا شوق پہ گیا. اچھا ڈاڈے دا کلام سنتے اس آپ بھی شاعری والے پاسے آ گئے. تقریباً 6ویں 7ویں پڑھتا میں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. 7ویں چ تساں شاعر بن گیا نا؟ ہاں بس شوق پہ گیا ہے. کافی رہتی کئی چیز دا پتہ کہنا. اچھا ول کیا استاد بنائے یہ تقریباً 95 کی بات ہے. تے باضابطہ شاگردی حاصل کی تھی شفقت گزار صاحب دی. میں جناب پروفیسر شفقت گزار میرا نام ہے سی ماشاءاللہ. تقریباً 2004-5 کی بات. اچھا 4 کی بات. اچھا اچھا باقاعدہ شہری 2004-5 کی. اچھا شاگردی جا کے. اچھا ہوں اس وقت استاد جی تو خلافت دا امام پوا دیتے کوئی پوایا ہیں ہاں
سرٹیفکیٹ دے دیتے اپنا تھپکی دے دیتے جناب بن بھی ہو تو پکا شاعر تھی گئے. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شاعری صرف سرائیکی کریں گے اردو بھی کریں گے؟ اردو کی بھی کریں گے. میں ایک چیز لے کے دیے. اچھا جی چلو ماشاءاللہ. اچھا ہوں کیا کتنا آغاز کریں گے؟ صرف بڑا مقصد ہے کہ آج لوگوں نے بڑا ایک رابطہ ہے بڑا جناب آج سارا اسٹیج تھوڑے اسٹوڈیو تھوڑے ایسا تھوڑے ہیں تو سب سنے سو کیا سنے سو آج شروع کی تو کرنا پہنے ہم تو شروع کریں. چلو ماشاءاللہ. ہم دے نظم کہ اے میرا خالق واہ اے میرا رازق جی اے میرا خالق جی اے میرا رازق جی اتھاں بھی تو ہے اتھاں بھی تو ہے. واہ واہ اے میرا خالق اے میرا رازق واہ اتھاں بھی تو ہے اتھاں بھی تو ہے. تو سونا پورے جہان وچ ہے تو نے جو سونا تو لا مکان ہے بلا بھی دل دے مکان وچ ہے. واہ بلا بھی دل دے مکان وچ ہے. دسا لکھے سا کیا شان تیری غفار تو ہے جبار تو ہے. تو بادشاہ ہے تو کبریا ہے تو بے سہارے دا آسرا ہے. جیندی جہاں تے مثال کائنی تو محمد دبی خدا ہے. تو زین میرے تو مابنا ہے. واہ تو زین میرے تو مابنا ہے. تو محمد دبی خدا ماشاءاللہ. جیندی جہاں تے مثال کائنی تو محمد دبی خدا ہے. تو زین میرے تو مابنا ہے. واہ تو زین میرے تو مابنا ہے. واہ ماشاءاللہ. نعت شریف جی اچھا ماشاءاللہ. حمد پوری تھی یہ جی اچھا ماشاءاللہ. نعت شریف سننے کے خیالی دنیا دے وچ سفر تے میں ٹر پیا ہاں سجیندہ ہویا. اچھا ان نعت کو یاد پسند کیتا ویندے ماشاءاللہ پسند تے یاد کرنا. خیالی دنیا دے وچ سفر تے میں ٹر پیا ہاں سجیندہ ہویا. واہ واہ واہ. میں سوچے ویاں مدینے شہر وچ درود لبتے سجیندہ ہویا. تے ٹر پیا ہاں میں پیرو رانا سفر اے اوکھا کٹیندہ ہویا. میں کو یقین آ جو پہنچ ویسا نبی نبی میں کریندا ہویا. میں جی میں سوچے اویں تھیا ہے اگوں مدینے دا شہر آ گئے. خوشی تو ہنجوں وکر پیاں ہن تے مجھے دل کو قرار آ گئے. لگی ہے جنت میں جا ڈٹھے ہن مدینے دے سب بازار گلیاں. تے بھول گیا ہاں جہان سارا جدا میں ٹھڈیاں ہواواں جھلیاں. عجب نظارے نظر نے کیتن چودھار خوشبو گلاب کلیاں. جدا خیال ہے نبی دا شہر ہے خوشی تو ٹک دیاں وی نہن تلیاں. بھلا اگوں تے میں ٹر پیا ہاں بازار دا سب نظارہ کرتے. اخیر ٹر دے ہم پہنچ گیاں نبی دے سونے میں پاک درتے. جدا میں پہنچا نبی دے درتے تے یاد آندا میں کو خدا ہا. کناؤں عیسیٰ کناؤں موسیٰ کناؤں آدم نبی کھڑا ہا. فرشتے جبریل نال لا کے نبی دے درتے بھی آ گیا ہا. جھکا کے سر پاک درتے کریندا ہر کوئی سنا کھڑا ہا. جھکا کے سر پاک درتے ہر کوئی کریندا رب دی سنا کھڑا ہا. بلا تھیا شور ہے اچانک نبیاں دے وچ صلی اللہ دا. میریاں اکھیں وی نظارہ کیتا ہے بہر آندے ہوئے مصطفیٰ دا. ندا دتی جبرائیل سب کو حضور آ گئے حضور آ گئے. ڈٹھا ہے چہرہ جب مصطفیٰ دا تا مجھے دل کو سرور آ گئے. نبی فرشتے ادب تو جھک گئے نظر جو اللہ دا نور آ گئے. میریاں اکھیں وچ پئی تجلی تے یاد موسیٰ دا طور آ گئے. تے یاد موسیٰ دا طور آ گئے. سوالی بن کے نبی فرشتے ڈٹھے میں جھولیاں اڈیندے رہن. کوئی سوالی بلانی خالی تے سارے جھولیاں بھریں دے رہن. ارادہ میں بھی کیتا ہے بن کے نبی دے سونے جو قدمے ڈھاواں. قدم چما من کے شہنشاہ دے تے حال دل دا یکا سناواں. پھیلاواں جھولی میں ون کے خالی مرادہ دل دیا میں ساریا پاواں. جڑا گرے بان وچ میں جھانکے جرت دیتی نہیں میں کو گناواں. گناہ جو میرے کو ڈھیر ہن پے تہوں شرمسار ہم زیادہ. میں سوچے متھے میں لگ نہیں سنگدا تے گھر بلندا تھے ارادہ. میں سوچے متھے میں لگ نہیں سنگدا تے گھر بلندا تھے ارادہ. میں مڑ کے گھر دو بلن لگا تا کہیں صحابی نے رو کے آ کے تے کو محمد سڑے دے پے ہن تے
قدمے ڈھائے میں نبی دے جا کے میں ونج کے قدمے تے ڈھائے پیا ہاں چا سینے لایا انہیں اٹھا کے نگاہ رحمت ملا کے فرمایا کملی والے نے مسکرا کے مایوس عابد تو کیوں تھیا ہے سفر بھی ایڈا تو کرتے آئے ہیں نہ سوچتے دے گناہ زیادن ایڈے کہندے تو ڈرتے آئے ہیں نہ سوچ کہندے تو ڈرتے ہیں جی ماشاءاللہ 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 خوب گئے گئے سر مدینہ شریف گئے نہیں سر کوئی نہیں گئے گئے کوئی نہیں بڑے ماشاءاللہ بڑی جستجو اور خواہش کا اظہار ہے اللہ تو گنونی تے کیا بڑی جناب سوچدہ انداز اسی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جناب یہ دسو کیڑے شاعر کو زیادہ تساں وہی وے مقصد ہے کہ پسند کرنے کیڑا شاعر پڑا آئیڈل شاعر ہے میرے جنہاں کا میں زیادہ متاثر تھے اپنے استاد مطلب جی جی پروفیسر شکر ہزار صاحب اچھا انہوں نے سارے سراغیتی شاعر بشیر غمخوار صاحب اچھا بشیر غمخوار مصطفیٰ خادم صاحب جی جی ماشاءاللہ جمشید نشاط صاحب مول برنا ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا خاصے مشاعرے بھی پڑھتے ہو سو لوگ سے لیندے ہو سن جی کتا کتا گئے سر میں بکھر تک بھی پڑھا ہے ڈیرہ اسمیل خان بھی اچھا تون صاحب کانا اچھا گاڑ موڑ جھام تک اچھا پہلا مشاعرہ کتا پڑھا پہلا تو جکھڑا یونیورسٹی پڑھا جکھڑا یونیورسٹی پڑھا جی جی جکھڑا سن دے مشاعرہ سن دے جی نا اچھا کیا کلام سنایا ہو جکھڑا یونیورسٹی یاد تک نہیں تقریباً 2004 دی گال ہے اچھا جی یہ تھوڑے کلام دی جو بنیادی اساس ہے بنیاد ہے فکر کی بنیاد ہے وہ کیا ہے کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جی اپنے مسائل جو رہن سارے معاشرتی انہوں کو اجاگر کرنے غربت کے حوالے نال مذمت ہوئے جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایک نظام کی شہری جی اجاگر کرنے ایک فکر دینے میسج دینے اچھا دین حال کیا ہے کیا ہے سارے محرومیاں کیا ہیں سارے علاقے دیا وہ پیش کرنے اچھا کیا مطلب میسج دیں کہ یہ بھی کلام پر کوئی میسج والا کلام ہے جو لوگوں کو سمجھنے ہو تو لوگوں کو سمجھ آنی پی کہ شفقت کیا رکھا ہے وہ ہے کہ لال تیرے بھی ہیں اچھا لال میرے بھی ہیں واہ لال تیرے بھی ہیں ہاں لال میرے بھی ہیں تیرے بستے میرے چئی تغاری وزن لال تیرے بھی ہیں لال میرے بھی ہیں تیرے بستے میرے چئی تغاری وزن تیرے بستے تیرے بستے بستے میرے چئی تغاری وزن تیرے ہر ایک سہولت تو سرشار ہیں میرے اندر دی خواہشاں کو ماری وطن تیرے ہر ایک سہولت تو سرشار ہیں میرے اندر دی خواہشاں کو ماری وطن تے تیرے وانگوں ہن عیاشی دے وچ میرے وانگوں سکھ وساری وطن تیرے ہکری بھی ایویں نبھانا سنگن میرے جی میں جوانی گزاری وطن لال تیرے ستے لال میرے ستے کو پلنگاں ہوتے میرے مٹیاں ہوتے جی میں مٹیاں تے سم سم کے میں ہے نبھائی انہیں بچڑے ستے میرے مٹیاں ہوتے لال تیرے بھی ہن لال میرے بھی ہن تھائے مقدر دے کینجے بھنڈارے کھڑن تے کو کیویں دکھاواں میں مجبور ہاں میرے ہاں دے اندر جڑے بارے کھڑن لال تیرے ستے پین ایسی ہوتے لال میرے اتوں دیندے پہرے کھڑن تیرے راج کے ستے ہن محلاں دے وچ میرے بھوکے کٹیندے جگارے کھڑن لال تیرے بھی ہن لال میرے بھی ہن تیرے لکھے پڑھے میرے پڑھنا سنگے واہ مقدر تو نے کٹھے کھیڈے پلے تیرے افسر بنے میرے نوکر کھڑے ایسا تیرے افسر بنے میرے نوکر کھڑے اچھا یہ جو ہے فرق کیا ہے سماج وچ با وسائل لوگاں دا تے بے وسائل لوگاں دا مزدور دا تے سرمایہ دار دا جاگیردار دا تے پٹھاری دار دا یہ کیا کیوں ہے آخر وجہ کیا ہے ان کی وجہ سمجھ آتی ہے خدا تو صحیح یہ کہ برابر کھڑے یہ سارے اپنے انسانوں دے کہ فرق امتیازی یہ فرق یہ سارا کتنا قصور ہے تیرا تے میرا کتنا قصور ہے اصل جو آتے پیٹے نے ودے بھی سارے بال نہیں پڑے تے سارے بال نہیں اب کچھ اپنا ہی ہوتے اصل کتنے ذمہ دار ہیں پستی اور غربت ہے ادھات تو سارے بھی ہے یعنی 50% کہ اساں نہیں کرنے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے محنت مزدوریاں بھوکے رہ کے بھی بالا
پڑھنے رہ گئے اور آج جو سمر اصل پڑھ جی تے کچھ علم جو بھی اساں نہ پڑھ سکے ساری اولاد کے پڑھ سی کوئی حالات جی بڑے بچے جی میرے 3 بچے ہیں پڑھتے پہ جی کتنے پڑھتے تھے ایک ہم نرسری تو پڑھتے ہیں اچھا تے بھائی بچے 2 to 3 اچھا بھائی 3 to 4 کیا پلان کی تھے پڑھے سو دیکھو یا شاید پڑھا سو جی نہیں اچھا پڑھے سو انشاءاللہ شاید تو پڑھنے لگے پڑھے لکھے شاید ہیں چلیے باشعور باشعور ہیں ماشاءاللہ اچھا بھئی کیڑی تو زیادہ لوگ پڑھے کلام کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیڑی تھوڑا کلام ہے وہ کیڑا جی ایک دھیر جگہ میں نظر ہے جی ماشاءاللہ کہ چٹے بال جی جی کہ ساڈے گھر دے نال نبھاؤ ایک شودے مزدور دا گھر ہا اچھا ساڈے گھر دے نال نبھاؤ ایک شودے مزدور ایک شودے مزدور دا گھر ہا بے قصتے مجبور دا گھر ہا لتھے کپڑے پاون والا تازی کر کے کھاون والا اندے گھر وچ ہک دی یارو خالق دی رحمت بس پئیے اندے گھر وچ ہک دی رحمت خالق پاک دی این بس پئیے اندے گھر وچ دھی جم پئیے دھی کو دیکھ کے خوشبو تھیا ول ول دھی کو چوندا رہیا آخر وقت گزردا گیا روز اگال سچیندا رہیا جیں بھی میں اے دھی پر نیساں اے شے دیساں او شے دیساں اے شے جے میکن ہوئی نا دھی دا رشتہ گھنسی کوئی نا اے بھی سوچ دماغ کو کھاوے اتنا داج میں کتھوں دیساں ایو سوچ کے آخر شودا ٹکا ٹکا آنا آنا گولک دے وچ رکھدا آیا ٹکا ٹکا رکھدے آخر سال گزردے گئے ہیں جائیں بھی حکم پاکا تھے جو اتنے پیسے تھی گئے ہن کے ہوں میں دھی پر نہ سنگدا ہاں اپنا فرض نبھا سنگدا ہاں خوش تھی کیول دھی کو سدس دھی دے سر تے بوسا دیتس جس دم سر تے بوسا دیتس بڑی حسرت نال باک بھری سی دیکھ کے یکدم اپنے اکھی نال دھی دے چٹے وال عمر ہی گزر گئی عمر ہی گزر گئی اچھا یہ واقعی سارا المیہ ہے یعنی جہیز جڑا ہے سارا ایک سوسائٹی دا بہت بڑا المیہ ہے یعنی بالڑی جڑی نا سڑیاں اور شادی عمر ہی گزر گئی ہے انہاں وہ جہیز دی وجہ نال بیٹھے رہنا آئی تو پہلے ڈیمانڈ کرنا ان حوالہ لکھ دی کہ میں دھی دے حوالے نال کہ تونے پتراں کولوں ہوندی لکھ درجے ہے چنگی تھی تونے پتراں کولوں ہوندی لکھ درجے ہے چنگی تھی ہر کہیں رب تو بچڑے منگے کہنا رب تو منگی تھی تونے پتراں کولوں ہوندی لکھ درجے ہے چنگی تھی ہر کہیں رب تو بچڑے منگے کہنا رب تو منگی تھی اور دھیاں سب دیا سانجیاں ہوندیاں دھیاں دے سر کجی تو دھیاں سب دیا سانجیاں ہوندیاں دھیاں دے سر کجی تو اپنے ہتھی ناپیا کریں کہہ دی سر تو ننگی تھی دھیاں سب دیا سانجیاں ہوندیاں دھیاں دے سر کجی تو اپنے ہتھی ناپیا کریں کہہ دی سر تو ننگی تھی اور روے پتر کدے ہی نہ روے ہر کوئی آگ چھڑیندا ہے روے پتر کدے ہی نہ روے ہر کوئی آگ چھڑیندا ہے دھی روے تا کوئی نہیں آدھا چپ کر میری چنگی تھی روے پتر کدے ہی نہ روے ہر کوئی آگ چھڑیندا ہے دھی روے تا کوئی نہیں آدھا چپ کر میری چنگی تھی اور پتر تا اپنی ہر ہی خواہش کھڑ کے چامن ویندا ہے پتر تا اپنی ہر ہی خواہش کھڑ کے چامن ویندا ہے ساری زندگی پیو دے اگوں خواہش کرنا سنگی تھی ساری زندگی پیو دے اگوں خواہش کرنا سنگی تھی اور ڈاج دے پاروں پاندی بہ گئی کیویں پیو پر نہ بیٹھا ڈاج دے پاروں پاندی بہ گئی کیویں پیو پر ناوے ہا کہیں بھی پتر دے کیتے عابد مفلس تو نہ منگی تھی کہیں بھی پتر دے کیتے عابد مفلس تو نہ منگی تھی اچھا ویسے جہیز دے اوتے تو پابندی ہونی ہے جی شریعت کی جہیز کو ناپسند قرار دیتا ہے لیکن یہ گال بڑی حقیقت ہے بڑا منظر نامہ میں بڑا حیران ہوں بڑا ایک منظر دیندے ہیں کہ بڑا خوبصورت منظر نامہ اونچی دیندے ہو منظر تو یہ باقی سارا وہ بڑا المیہ ہے ساری سوسائٹی دا کہ سارے جہیز نے پورے کافی خاص طور سے غریب خاندانوں دے
تے بڑا ایک ظلم ہے. کافی غریباں دے وچ بانیاں بہ گئے گالاں چاندی ہو رہی ہے. اچھا تو پہلا مشاعرہ کتنا پڑھا؟ جکڑے دی بستی. جکڑے والا بستی. اچھا اتنا کیا پڑھا ہے یاد نہیں؟ یاد نہیں. تقریباً آج 14-15 سال پہلے دی. 15 سال پہلے. جی. کیا عمر ہوتی تھوڑی؟ میری ٹائم تا 82 دی پیدائش ہے سر. ہم حساب نظر سے 82 34-35 سال سے. جی بڑا چھوٹی آ گئی جی شہر پڑھنے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ. کہ گھر والے حوصلہ افزائی کریں گے؟ جی کریں. پہلے تو نام کریں دے لوگ اس پہ کریں دے جڑے وقت لوگ کا حوصلہ افزائی کی تھی پتہ لگا بھی سارا بال کو چنگا لگتا. اچھا بات حوصلہ مجھے لگ رہی ٹی وی تے پی ٹی وی تے ایف ایم تے سن گیا ہے. جی ایف ایم تے کافی دفعہ گئے ہیں. ہاں تے ملتان وسائب چینل تے کر رہے ہیں. وسائب چینل تے 2008 وچ. اچھا کیا ہے وہ مشاعرہ یا جی وہ مزاحیہ تو سڑیا نہیں. جی وہ بقرعید کے حوالے نال ہے. اچھا تے مزاحیہ پڑھنا مزاحیہ. جی اچھا تے مزاحیہ سکرے لکھا رہا. اچھا وہ کال یہ جبی اتھا مزاحیہ مشاعرہ ہے کہ پڑھ گئے سو. الحمدللہ جڑے موضوع تے بیٹھے ہیں لکھتے گنے وہ کال یہ سویرے بینا. اچھا رات ہی رات چیزیں دیکھتے ہیں پہنچ گئے. بکرا کوڑ ہے بکرا ہی ہے. جی جی بکرا اور وہ کافی مشہور تھا کلام اور ہر بقرعید تے لوگ میسج بھیج کر. چلو بقرعید آ یہ دو 4-5 دن بعد چلو سو کیڑا کلام ہے وہی کہ کیا یاد کرے سے عید کی تے تیرا تحفہ گھن میں ڈھول آیا. واہ واہ. کیا یاد کرے سے عید کی تے تیرا تحفہ گھن میں ڈھول آیا. تیری ہے فرمائش جو بکرے دی تیرے کیتے بکرا گول آیا. واہ واہ. تیندا 2.5 من وزن ہے جند جیوی. 2.5 من ایندا 2.5 من وزن ہے جند جیوی. ایک ترکڑی تے میں تول آیا. تو جلدی کاری کو کوہن دی میں بکرا چوری کھول آیا. واہ واہ. تو جلدی کاری کو کوہن دی بس یہ کام کی وہ کو تو فدمنا. کیا یاد کرے سے عید کی تے تیرا تحفہ گھن میں ڈھول آیا. تیری ہے فرمائش جو بکرے دی تیرے کیتے بکرا گول آیا. تے ایندا 2.5 من وزن ہے جند جیوی. ایک ترکڑی تے میں تول آیا. تو جلدی کاری کو کوہن دی میں بکرا چوری کھول آیا. چوری کھول. وہ جواب ملدے کہ یہ بکرا اچھا چوری دے یہ بکرا واپس گھن من تو ہے چوری دا میں نہیں گھن دی. اچھا تائیں کیا سمجھے میں گھن سان تو جو وصلہ میں نہیں گھن دی. تے تینا ول منتا کر میں جا ہے گال صفا میں نہیں گھن دی. کہیں بھائی کو مانگ کے تحفے دے میں کو نہ ڈھکوا میں نہیں گھن دی. یہ چوری دے. اچھا بھائی چوری دے تے جڑا پچھلے سال کوٹھا ہاوی وہ کھولیا ہم سرداراں دا. تے جڑا اون تو پچھلے سال کیتا ہم چوری ہے ہدواراں دا. تے تیرے کیتے بکرا کھولن ہر سال محلے داراں دا. اے عابد چوری کھول آیا اج فجری نال کمباراں دا. واہ یہ میں لکھیا ہے. تھوڑا عابد کہیں کو نہیں چھوڑا جڑی داراں کو نہ کو والا کو نہ اڈواراں ایوان دستی لکھے گئے ہیں. لوگوں نے بڑا پسند کیتا. اچھا ماشاءاللہ سنجیدہ شاعری تو سنو. جی ایک تو غزل سنا رہے ہیں. جی جی سنو ماشاءاللہ. نہ کہیں دی بد دعا نہ کہیں دی بے وفائی مارے. نہ کہیں دی بے وفائی مارے. نہ کہیں دی بد دعا مارے. نہ کہیں دی بے وفائی مارے. نہ کہیں دی بد دعا مارے. اساں خوددار لوگ ہاسے ساکوں اپنی انا مارے. اساں خوددار لوگ ہاسے ساکوں اساں خوددار لوگ ہاسے ساکوں اپنی انا مارے. اور میرے کولوں گناہ تھے میں حق مسکین دا کھا دے. میرے کولوں گناہ تھے میں حق مسکین دا کھا دے. خدا میری عبادت کو میرے منہ تے بلا مارے. میرے کولوں گناہ تھے میں حق مسکین دا کھا دے. خدا میری عبادت کو میرے منہ تے بلا مارے. اور تیری شہی وچ کیویں بھکتوں روزانہ بال مر وینن. تیری شہی وچ کیویں بھکتوں روزانہ بال مر وینن. دسا پتھر دے وچ بکھا کدیں کیڑا خدا مارے. تیری شہی وچ کیویں بھکتوں تیری شہی وچ کیویں بھکتوں روزانہ بال مر وینن. دسا پتھر دے وچ بکھا کدیں کیڑا خدا مارے. اور جداں تھئی میں تے سنگ باری
निशाना हर कहें कीते जरा थई मैं ते संग बारी निशाना हर कहें कीते वो पत्थर लगे हां ते तुसा पत्थर जड़ा मारे वो पत्थर लगे हां ते तुसा पत्थर जड़ा मारे और ओ हाई भी ना मैं इस्तकबाल दे कीते उठी बैठा ओ हाई भी ना मैं इस्तकबाल दे कीते उठी बैठा ऊ ख्वाब विच खाम खासा कुई में निंद्रू जगा मारे ऊ ख्वाब विच खाम खासा कुई इमे निंद्रू जगा मारे और उन्हा पाती फता आबिद जैकू रब ते भरोसा हा उन्हा पाती फता आबिद जैकू रब ते भरोसा हा उहे नाकाम थे सारे बड़े जय जय अल्लाह मारे उहे नाकाम थे बोल दे हमारे उहे नाकाम थे सारे बड़े जय जय अल्लाह मारे और मेरा चन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती मेरा चन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती तू चाहने जिवें कामयाबी नहीं मिलती तवक्कल दा पटका तू बद सर ते आबिद मदे धा किवें कामयाबी नहीं मिलती ये बड़ा शेर में बोले अच्छा तवक्कल दा पटका तू दोबारा माशाल्लाह दोबारा शुरू मेरा चन इवें कामयाबी नहीं मिलती वाह 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 मेरा चन इवें कामयाबी नहीं मिलती तू चाहने जिवें कामयाबी नहीं मिलती तवक्कल दा पटका तू बद सर ते आबिद मदे धा किवें कामयाबी नहीं मिलती और के अमीरे कम तू क्या पूछ दे जो गुर्बत क्या बीमारी है गुर्बत क्या बीमारी अमीरे कम तू क्या पूछ दे जी जो गुर्बत क्या बीमारी है असारे कोल पूछा के असा गुर्बत गुजारी है वाह असारे कोल पूछा के असा गुर्बत गुजारी है और मैं पिंदे बाल तुम पूछे तेरा प्यू क्या करेंदा है अच्छा मैं पिंदे बाल तुम पूछे तेरा प्यू क्या करेंदा है ठढ़ा सा भर के आखे सी नशा पींदे जुआरी है नशा पींदे जुआरी है और नजर दे नहीं तकींदा हूं समंदर बेहयाई दा नजर दे नहीं तकींदा हूं समंदर बेहयाई दा जड़े हालात बन गए हिन जड़ी बेरोजगारी है और सुना है एटमी ताकत कोई पाकिस्तान है यारो सुना है एटमी ताकत कोई पाकिस्तान है यारो बड़ी लुटमार है ऊंजा बड़ी तकरीबकारी है बड़ी लुटमार है ऊंजा बड़ी तकरीबकारी है और उठी आबिद जरा देखा किदू पे चीख आंदी है किदू पे चीख उठी आबिद जरा देखा किदू पे चीख आंदी है नजर दे बाल भूखे को बला के चाट मारी है नजर दे बाल भूखे को उठी आबिद जरा देखा किदू पे चीख आंदी है नजर दे बाल भूखे को बला के चाट मारी है वाह वाह और एक भाई गजल है कि वटा के सूरत मकार बन के वाह वटा की सूरत वटा के सूरत मकार बन के खिजा है टकरी बहार बन के वाह खिजा है टकरी बहार बन के असा तो सौखे लुटी जो मैनू जड़ा भी लुटे चा यार बन के वाह असा तो सौखे लुटी जो मैनू जड़ा भी लुटे चा यार बन के और मैं साहबी देसा चा मुंह दिखावी जे मौत आ गई कुंवार बन के मैं साहबी देसा चा मुंह दिखावी जे मौत आ गई कुंवार बन के और गुनाह दे पासे वंजन जो पिया जमीर खड़ गए दीवार बन के गुनाह दे पासे वंजन जो पिया जमीर खड़ गए दीवार बन के जे बोलने हक तक क्यों ना बोलूं जनाबे मीसम तमार बन के जे बोलने हक तक क्यों ना बोलूं जनाबे मीसम तमार बन के ए मूंज तेरी वदी है आबिद असाडे सिर ते उधार बन के ए मूंज तेरी वदी है आबिद अच्छा आबिद मुशायरा केड़ा मुशायरा तो याद है जितना तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिली हुई बहुत ज्यादा लोगों ने तो वाह वाह कीता हो बहुत ज्यादा तेरे को कलाम सुने हो एक गढ़ मोड़ प्रोग्राम जितने भी थे अच्छा उथे वो ही थक पसीरा मिलदी है और वो यादगार होंगे अच्छा एक प्रोग्राम नहीं वो जितने दफा गए हैं यादगार है अच्छा माशाल्लाह और मुतकाने का प्रोग्राम में को याद है कि उठे लोग कोई अजीब किस्म दे हैं कि माई दो जन लफ्ज पूरा नाम ही करना अगले पहले मुतकाने थोड़ा अपना इलाका जी मुतकाने तो लोग दे दे सब मिसाल आता जी इतना अदब नवाज है अच्छा उनको पता लग में कि अगला शफकत नवाज जी असल में शफकत नवाज अदब नवाज तो हुसन जी जरा भाई शफकत नवाज भी है जी वो इलाके का बात है
انہوں نے بڑی وزیر ہے اور توسا شریف تھی گیا انہوں ڈیرہ اسمیل خان سب تو زیادہ اشرار کیڑے کام تھے کیڑی پر نظم غزل کیڑا کلام جہاں کو لوگ آدم تو میں جو تو لوگ آدم او شفقت صاحب اوسڑو ہاں وہ ایک محمد لفظ نے لکھی ہے اچھا ماشاءاللہ نئے ستم تو جانیاں اصحاب نال کر نئے ستم تو جانیاں اصحاب نال کر الا شلا کوئی مسکرا کوئی گال شال کر اچھا واہ واہ نئے ستم تو جانیاں اصحاب نال کر الا شلا کوئی مسکرا کوئی گال شال کر ادا شدا دا تیر شیر مار کوئی میں کوں ادا شدا دا تیر شیر مار کوئی میں کوں جوار کوئی نگاہ شگاہ دا استعمال کر ادا شدا دا تیر شیر مار کوئی میں کوں جوار کوئی نگاہ شگاہ دا استعمال کر اگے شگیں دے وانگ وال میں ملوں شلوں اگے شگیں دے وانگ وال میں ملوں شلوں کہ میں شمائیں او یاریاں والا بحال کر کہ میں شمائیں او یاریاں والا بحال کر اور تیرا رسن شسن میرا منا شنا گھنن تیرا رسن شسن میرا منا شنا گھنن او ناز شاز وط والا اساد نال کر اور اے مونج شونج تھوڑی جھیں لہا شہا گھنوں اے مونج شونج تھوڑی جھیں لہا شہا گھنوں لگا شگا ونجے ایڈی ونا ابال کر لگا شگا ونجے ایڈی ونا ابال کر اور ویا بدا غزل کوئی غزل شزل نہ کر ویا بدا غزل کوئی غزل شزل نہ کر ادب شدب دوی ذرا تو کچھ خیال کر ادب شدب دوی ذرا تو کچھ ادب دے نال شدب ہو گئے ادب شدب ہے اچھا آپ کوئی اردو کلام بھی ہے آپ کا ایک لکھے کہ ناز شریف لکھی ہے اردو میں بہت خوشی کی تھی چلیں اردو کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کر لیں نا تھوڑا سا اردو آخر ہماری مادری زبان ہے تو کیا اس کے اشعار سنائیں گے کہ جب خیرات عطا ہوتی ہے جب خیرات عطا ہوتی ہے جب خیرات عطا ہوتی ہے تب ہی پاک ثنا ہوتی ہے جب خیرات عطا ہوتی ہے تب ہی پاک ثنا ہوتی ہے اور دیکھ مرض سے مت گھبرا تو دیکھ مرض سے مت گھبرا تو ان کے پاس شفا ہوتی ہے دیکھ مرض سے مت گھبرا تو ان کے پاس شفا ہوتی ہے اور قسمت میں جو نہ ہو وہ بھی قسمت میں جو نہ ہو وہ بھی مانگو چیز عطا ہوتی ہے قسمت میں جو نہ ہو وہ بھی مانگو چیز عطا ہوتی ہے اور ان میں ان کو رب دکھتا ہے ان میں ان کو رب دکھتا ہے جن کے پاس ضیاء ہوتی ہے ان میں ان کو رب دکھتا ہے جن کے پاس ضیاء ہوتی ہے اور جب وہ آئے یاد میں سمجھا جب وہ آئے یاد میں سمجھا یہ بےتابی کیا ہوتی جب وہ آئے یاد میں سمجھا یہ بےتابی کیا ہوتی ہے اور ذکر آل نہ کرنا ہی تو عابد عین خطا ہوتی ہے ذکر آل نہ کرنا ہی تو عابد عین خطا ہوتا ہے اچھا عابد یہ جو کوئی کلام کا آپ نے کوئی کتاب کوئی اپنا کلام آپ نے کیا کتاب وغیرہ آئی ہے آپ کی کتاب تو نہیں آئی ویسے کتاب دو کتابوں کا ہے دیوان تو آپ کے خاصے ہو گئے ماشاءاللہ ہیں کتنا خاصا کلام اکٹھا ہوگا ویسے تو 3 کتابیں بنتی ہیں اچھا تو کوئی ہے کوئی ایسا بندہ جو آپ کی کتابیں وغیرہ چھاپتے کوئی ادارہ ہے آپ نے بنایا ہوا ہے کوئی اکیڈمی وغیرہ آپ نے ایسی تو نہیں ہے لوگ کو حساب کرتے ہیں کہ اگر آپ چھپائیں تو ہم تعاون کریں گے تو آپ ہمیں بلدیاتی ادارے ان سے ضرور کریں ان سے کہیں کہ جناب آپ ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ خود کر لیں اچھا یہ بڑا مہنگا وہ شکل ہے بڑا پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ وہ تو آپ تو ماشاءاللہ مزدور آدمی ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں بچوں کو پال رہے ہیں بچے پڑھا رہے ہیں تو کتابیں کہاں سے آئے ہیں اللہ والے اللہ والے اچھا آخر میں کیا سنیں گے
آخر میں آپ کو ایک اور غزل سناتے ہیں کہ میرے یاراں تے گال آ گئی ہے، واہ واہ، میرے یاراں تے گال میرے یاراں تے گال آ گئی ہے، ڈھیر ساراں تے گال آ گئی ہے، واہ، میرے یاراں تے گال آ گئی ہے، ڈھیر ساراں تے گال آ گئی ہے، اور جیڑی دیکھن تو کل شروع تھی ہے اج اشاراں تے گال آ گئی ہے، جیڑی دیکھن تو کل شروع تھی ہے اج اشاراں تے گال آ گئی ہے، اور کل تا روٹی بھی انج نہ کھاندے ہن، اچھا، کل تا روٹی بھی انج نہ کھاندے ہن اج دیواراں تے گال آ گئی ہے، کل تا روٹی بھی انج نہ کھاندے ہن اج دیواراں تے گال آ گئی ہے، اور سال صدیاں دا پند کریندی ہوئی ہن دیواراں تے گال آ گئی ہے، سال صدیاں دا پند کریندی ہوئی ہن دیواراں تے گال آ گئی ہے، اور چنگا بھلا یقین ہوندا ہا ہن سپاراں تے گال آ گئی ہے، سپاراں دے ہاتھ رکھو یقین، اچھا، چنگا بھلا یقین ہوندا ہا ہن سپاراں تے گال آ گئی ہے، اور راز فاشی دا پیرا چائے سے تاں رازداراں تے گال آ گئی ہے، راز فاشی دا پیرا چائے سے تاں رازداراں تے گال آ گئی ہے، اور روٹی جوگا سوال ہا میرا اٹھ قطاراں تے گال آ گئی ہے، روٹی جوگا سوال ہا میرا اٹھ قطاراں تے گال آ گئی ہے، اور جیندا ڈر ہا وہ تھے عابد انتظاراں تے گال آ گئی ہے۔ سامعین محترم، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب شفقت عابد لیا، اور بڑی خوبصورت کلام سے انہوں نے ہمیں نوازا، ہمیں سنایا، یقیناً آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ کا یہ فورم پاکستان لائیو فورم، یہ لیا کا فورم ہے، لیا کے ہر باصلاحیت جو ہمارا دوست ہے، جو بھی باصلاحیت شاعر ہے، ادیب ہے، گلوکار ہے، کوئی نوجوان ہے، وہ اس فورم پہ آ کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہم ان کی پوری طرح حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوست ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہم انہیں دعوت دیں گے۔ ہمارا فون نمبر ہے 034471392626۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نے کے بعد